اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرن انگلش ود ندا۔ جی جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہیں ٹائپس آف ورب، یعنی کہ فعل کی قسمیں۔ جی تو ٹائپس آف ورب جو ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس 11، یعنی کہ 11 ٹائپس آف ورب ہوتی ہیں۔ تو ریگولر ورب ہوتا ہے، ارریگولر ورب ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے، لنکنگ وربس، ہیلپنگ وربس، ماڈل وربس، فریزل وربس، انفینیٹیوز، ایکشن وربس اور اسٹیٹک وربس، یہ سب جو ہیں ٹائپس آف وربس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی، آج ہم ڈسکس کریں گے ریگولر اور ارریگولر وربس کیا ہوتے ہیں۔ باقی جو وربس ہیں وہ ان کی جو فارمز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہم ان کو ڈسکرائب کریں گے۔ جی سب سے پہلے ہے ریگولر ورب۔ جی ریگولر ورب کی سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن کہ ریگولر وربس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ گیو ایگزامپل۔ Regular verb are defined as having both their past simple tense and past participle forms constructed by adding the suffix d or ed to the end of the word۔ یعنی کہ ریگولر ورب جو ہے اس کو ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ جس کا پاسٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل ہے وہ بنتا ہے ڈی اور ای ڈی لگا کے۔ یعنی کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا بیس فارم۔ بیس فارم ہوتی ہے جیسے کہ ڈکشنری میں لکھا جاتا ہے ورڈ سمپل سا، جیسے کہ جمپ ہو گیا، یہ ہے بیس فارم۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگر جمپ کے ساتھ ڈی اور ای ڈی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا پاسٹ ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس، یہ بن جائے گا پاسٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل۔ یعنی کہ ان دونوں کا پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل جو ہے یہ دونوں کا سیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں جو ریگولر ورب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم کیسے اور ڈسکرائب کریں گے، یعنی کہ ریگولر وربس کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ ریگولر وربس میں نے لکھے ہیں آپ کے لیے۔ پلے بیس ہو گئی اور پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل ہو گیا پلیڈ، یعنی کہ ای ڈی لگ گیا۔ اس کے بعد ہے بیس بیگ اور پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل ہو گیا بیگ، ای ڈی لگا دیا۔ لسنڈ، ٹھیک ہے، لسن کے ساتھ ای ڈی لگ گیا تو یہ پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل میں ہم نے ای ڈی لگا دیا لسن میں۔ اس کے بعد کلائمبڈ، پھر ارائیوڈ اور ارائیوڈ۔ جی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ فار انسٹینس ود ورب دیٹ اینڈ ان اے شارٹ وویل فالوڈ بائی اے کانسوننٹ وی ڈبل دی فائنل کانسوننٹ ان ایڈیشن ٹو ایڈنگ ای ڈی۔ When a verb ends in a consonant plus y, we replace the y with I and add ed like۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھیے، جیسے کہ ہے کاپی کے ساتھ کاپی کے اسپیلنگ ہوتے ہیں COPY، یعنی کہ ایسا لفظ جس کے آگے y آتا ہے تو ہم y کو ہٹا کے IED لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر کانسوننٹ ہے، کانسوننٹ C + V + C ہے تو کانسوننٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ ریگولر وربس کے کتنے گروپس ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں۔ جی ہم نے ریگولر وربس کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا، تو ریگولر وربس آر ڈیوائڈیڈ انٹو 4 گروپس۔ ریگولر وربس کو 4 گروپس میں، 4 گروہ میں تقسیم کیا گیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ڈی گروپ، دوسرا جو ہے وہ ہے ای ڈی گروپ، تیسرا ہے IED گروپ، چوتھا ہے C + V + C گروپ۔ یہ گروپس میں اس لیے میں نے تقسیم کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سے ریگولر وربس ہوتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں ED گروپ۔ ED گروپ ہے جس میں بیس جو ہے الاؤ، پاس، آسک اور کال، یہ سب جو ہے بیس ورب ہیں۔ یعنی کہ الاؤ الاؤڈ، پاس پاسڈ، آسکڈ، کالڈ، یہ ہے ہمارا ED گروپ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈی گروپ۔ جی چینج، ڈیکوریٹ اور ڈانس، یہ ہیں بیس ورب۔ ان کے ساتھ جو چینج، ڈیکوریٹ اور ڈانس ہے اس کے ساتھ ہم ڈی لگائیں گے تو یہ ریگولر ورب بن جائے گا۔ چینج، ڈیکوریٹڈ، ڈانس، پاسٹ ٹینس اور پاسٹ پارٹیسپل۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھائی تھی بات کہ جہاں پر جس ورڈ کے آخر میں y لگے گا تو y کو ریپلیس کر کے ہم IED لگا دیں گے۔
جیسے کہ کاپی ہے، کاپی سے وائی کو ریپلیس کیا تو کاپیڈ کاپیڈ. ڈرائی ہے، ڈرائی سے وائی کو ریپلیس کیا تو آئی ای ڈی ڈرائیڈ ڈرائیڈ. فرائی سے وائی کو کیا چینج تو آئی ای ڈی. کرائی سے وائی کو ریپلیس کیا تو آئی ای ڈی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. چوتھا جو گروپ ہے اس کا سی پلس وی پلس سی. سی کا مطلب ہوتا ہے کانسوننٹ، وی کا مطلب ہوتا ہے واول، اور واولز ہوتے ہیں 5. ہمارے انگلش میں جو الفابیٹس ہیں وہ 26 ہیں. 26 الفابیٹس میں 5 واولز ہیں، یعنی کہ اے ای آئی او یو. اور کانسوننٹس جو ہیں، جو باقی سارے الفابیٹس ہیں وہ ہیں کانسوننٹس. تو جی بیس ہو گئی آگے ایڈمٹ کمٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایڈمٹ اور کمٹ. ٹھیک ہے، اس میں جو کانسوننٹ ساؤنڈ ہے وہ ہو گئی ہے ڈبل، یعنی کہ ایڈمٹ ایڈمیٹڈ. اس میں جو واول ہے وہ ہے آئی. ٹھیک ہے، واول سے پہلے ہے سی. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، فورتھ گروپ جو ہے سی پلس وی پلس سی. ایڈمٹ میں ایم جو ہے وہ ہے ہمارا کانسوننٹ، آئی جو ہے وہ ہے ہمارا واول، اور ٹی جو ہے وہ ہمارا ہے کانسوننٹ. جو لاسٹ کانسوننٹ ہے وہ ہم نے ڈبل کر دیا تو بن گیا ایڈمیٹڈ ایڈمیٹڈ. کمٹ میں بھی ایسے ہی ہے، اور کمیٹڈ کمیٹڈ. آئی ہوپ کہ یہ جو ریگولر وربز ہیں یہ آپ کو پسند یہ آپ کو ٹھیک لگا ہوگا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے وہ بہت ہی آسان دی ہے. آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں irregular verbs کون سے ہوتے ہیں. Irregular verbs do not have spelling rules that we can follow to create the past simple tense and past participle. This means that the only way of knowing how to spell these forms is to memorize them for each irregular verb individually. Like irregular verbs جو ہیں ٹھیک ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کوئی اسپیلنگ رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیس پاسٹ ٹینس سے پاسٹ پارٹیسپل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے irregular verbs میں. وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. اور irregular verbs کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو بس یاد کریں، اچھی طریقے سے سمجھیں کہ irregular verbs کیا مطلب کہ کس طرح آپ لکھیں گے. سب سے پہلے بیس دیکھ لیتے ہیں. بی بیس ہے تو آگے دیکھ لیجیے پاسٹ ٹینس بی کا جو ہے وہ واز اور ور ہو گیا، اور پاسٹ پارٹیسپل ہو گیا بین. اسی طرح بیس سی سو سین، گرو گریو گرون، گیو گیو گیون. ٹھیک ہے، یہ ہے irregular verbs. جی irregular verbs کو بھی میں نے 4 حصے میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ irregular verbs ہوتے کیا ہیں. irregular verbs are divided into 4 groups. 4 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلا جو گروپ 1 ہے all forms are same. گروپ 1 جو ہے اس میں جتنی بھی فارمز ہوں گی وہ سیم ہوں گی، یعنی کہ ایک جیسی. کٹ کٹ کٹ، ہٹ ہٹ ہٹ. گروپ 2 میں all 3 forms are different. جو گروپ 2 ہے اس میں جو تینوں فارمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی، یعنی کہ مختلف ہوں گی. بریک بروک بروکن، گو وینٹ گون. جی آگے چلتے ہیں. گروپ 3 میں سیم پاسٹ ٹینس اینڈ پاسٹ پارٹیسپل. جی برن برنٹ برنٹ، بائی باٹ باٹ. گروپ 4 میں بیس اینڈ پاسٹ پارٹیسپل آر سیم. گروپ 4 میں بیس اور پاسٹ پارٹیسپل جو ہیں وہ سیم ہوں گے، جیسے کہ کم کیم کم، رن رین رن. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے irregular verbs کے اوپر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میں آپ کو یہ بات دوبارہ اگین بتا دوں کہ جو ریگولر verbs ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ای اور ای ڈی یا آئی ای ڈی لگایا جاتا ہے. اور جو ریگولر verbs جیسے کہ سی پلس وی پلس سی کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لاسٹ کانسوننٹ ہوتا ہے اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. irregular verbs ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی، اور آپ میرے چینل لرن انگلش ود رضا کو نہ صرف لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے. تھینک یو سو مچ.